أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسا درود پاک بتاؤں گا جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والا صاحب کرامت بن جاتا ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اتنا باکمال، اتنا باکرامت بناتے ہیں کہ وہ جو بھی الفاظ منہ سے نکالتا ہے، وہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس درود پاک کو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے اکابرین نے اپنے ورد میں لا کر صاحب کرامت بنے اور اپنا اس کو وظیفہ بنا۔ یہ وہ درود پاک ہے جس کے پڑھنے سے ایک ننھی سی بچی، ایک چھوٹی سی بچی اتنا صاحب کرامت بنی کہ جب اس نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا تو کنویں کا پانی جو بہت نیچے تھا اور کوئی رسی اور ڈول بھی نہیں تھا پانی کھینچنے کے لیے، تو وہ پانی خود بخود اوپر آ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس درود شریف کی برکت سے کنویں کا پانی اوپر آیا، اور صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلمان الجزولی رحمہ اللہ تعالی نے اسے وضو فرمایا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن سلمان الجزولی رحمہ اللہ تعالی علاقہ فاس میں قیام پذیر تھے۔ ایک مرتبہ وضو فرمانے کے لیے کنویں پر تشریف لے گئے، لیکن اس وقت کوئی چیز موجود نہ تھی جس سے وہ پانی نکالتے۔ آپ اسی کشمکش میں تھے کہ ایک ننھی بچی، ایک چھوٹی بچی کہیں اونچی جگہ بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب سن کر اس بچی نے کہا کہ آپ وہی شخصیت ہے جن کا چرچا، جن کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے، اور آپ صرف اس وجہ سے پریشان ہیں کہ پانی کنویں سے کیسے نکالا جائے۔ تب اس بچی نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا تو پانی جو تھا وہ خود بخود باہر نکل آیا، اور آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی سے کہا کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا۔ اس بچی نے کہا کہ مجھے یہ مقام اس ذات اقدس پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنے سے حاصل ہوا ہے۔ تب امام جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ میں ایک درود پاک پر ایک کتاب لکھوں گا۔ تب انہوں نے دلائل الخیرات درود پاک پر کتاب لکھی، جو بہت ہی بڑی مستند، جامع اور مشہور کتاب ہے، جس میں بہت سارے جو درود ہیں وہ ہیں، سب بڑے فضیلت والے، برکت والے ہیں، اور ان میں وہ درود شریف بھی شامل ہے جو انہوں نے اس بچی سے حاصل کی، جس سے وہ صاحب کرامت بنے۔ جب آپ نے دلائل الخیرات لکھنا شروع کی تو ایک چیپٹر لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، اسی طرح کرتے کرتے ساتویں چیپٹر پر پہنچے تو اس بچی سے پوچھا کہ کیا ان درود شریف میں وہ درود شریف بھی ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ یہ بڑے بہترین درود شریف ہے، لیکن وہ درود شریف نہیں ہے۔ جب آپ نے اس درود شریف والا چیپٹر لکھا تو بچی نے انگلی کا اشارہ کر کے بتایا کہ یہ وہ درود شریف ہے۔ دوستو، یہ بڑے ہی برکت والا، فضیلت والا درود شریف ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان صاحب کرامت بن جاتا ہے۔ تو آپ اس درود پاک کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور ہر شب جمعہ کوشش کیا کریں 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا ان حقہ العظیم۔ یہ بڑا آسان اور مختصر سا درود شریف ہے، بچہ اس کو یاد کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے، جیسے قرآن کریم میں سورۃ یاسین کا جو دل ہے، یہ آیت مبارکہ ہے سلام علیکم من رب الرحیم، اسی طرح دلائل الخیرات کا جو دل اور مغز ہے وہ یہی درود شریف ہے۔ جو شخص اس درود شریف کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مستجاب فرمائے گا۔ وہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور جو اس درود پاک کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے صاحب کرامت بنا دے۔
اور جو اس سے زیادہ پڑھے گا یعنی کثرت کے ساتھ پڑھے گا وہ وقت کا ولی بن جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔